السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں 34، جو کہ آپ کے پاس سبق ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ ہم مکمل سبق پڑھ چکی ہیں سارا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کی مشق بھی سٹارٹ کر لی تھی، اور مشق کا جو ہے ہم نے سوال نمبر 1 بھی مکمل کر لیا تھا۔ درج سوالات کے مختصر جوابات تھے۔ آج ہم نے جو ہے مشق کا دوسرا سوال جو ہے کرنا ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کے آپ کے پاس آپشن دیے گئے ہیں، صحیح آپشن پہ آپ ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، پاکستان کا زیادہ تر رقبہ ہے پتھریلا، میدانی، زرخیز یا ریتلا؟ پتھریلا۔ آپ پڑھ چکے ہیں سبق کے لحاظ سے ہی، آپ کے پاس یہاں پہ آپشنس آئے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ اسے سولو کروائیں گے۔ اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ سندھ۔ نیکسٹ کرتے ہیں، دریا خیبر کس صوبے میں واقع ہے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا؟ آپ کہیں گے خیبر پختونخوا۔ انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ تو آپ کہیں گے بلوچستان۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 512 میں، 612 میں، 712 میں یا 812 میں؟ آپ کہیں گے 712۔ سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا مانچسٹر، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، پاکستان کا ہالینڈ، پاکستان کا فن لینڈ؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس، مکلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ ٹھٹھہ، پشاور، کوئٹہ یا ملتان؟ تو آپ کہیں گے ٹھٹھہ میں۔ سوال نمبر 2 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے مقامات سے ملائیے۔ جو کالم الف میں آپ کے پاس جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، کالم ب میں ان سے تعلق رکھتے ہوئے مقامات دیے گئے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ جس طرح پاکستان کا دل کسے کہا جاتا ہے؟ لاہور کو، تو یہاں لاہور لکھا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا مانچسٹر کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ آپ بتائیں گے کہ فیصل آباد کو۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں گے، ابھی آپ نے اوپر بھی پڑھا ہے کہ سوات کو کہا جاتا ہے۔ روشنیوں کا شہر، جی بیٹا کسے کہیں گے؟ کراچی کو۔ پاکستان کا گرم ترین شہر کون سا ہے؟ سبی۔ کھیلوں کا سامان کہاں تیار کیا جاتا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے، کہاں تیار کیا جاتا ہے بیٹا؟ آپ کہیں گے سیالکوٹ میں۔ اگر آپ کے پاس ہے پنکھا سازی، پنکھا سازی کا کام آپ کا کہاں کیا جائے گا؟ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کس بارے میں؟ گجرات میں۔ فرنیچر سازی، فرنیچر سازی کے بارے میں بیٹا آپ نے پڑھا کہ یہ جو ہے چنیوٹ میں ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے آخری ایام، یہ کہاں کون سا مقام تھا؟ زیارت میں۔ تو آپ یہاں ان تمام الفاظ کو، مقامات کو کالم جیم میں جو ہے فل کریں گے۔ آپ کے پاس اگلا سوال آ رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس سوال نمبر 4 ہے۔ ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو الفاظ اور محاورات دیے گئے ہیں، محاورات جو اپنے حقیقی معنی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس بیٹا الفاظ آئے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے معنی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ جو ہے ان الفاظ کو اچھے سے جملوں میں استعمال کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ مالا مال، فلک بوز، چار چاند لگانا، گنجان آباد، ملیا میٹ، حسن سلوک، حلقہ بگوش اسلام۔ تو آپ نے ان تمام الفاظ کو جو ہے جملوں میں، الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 5، ان لفظوں کے متضاد لکھیں۔ متضاد ضد، اس کے الٹ الفاظ: قدرتی، خوشحالی، زرخیز، خوش ذائقہ، فلک بوز، ترقی۔ یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے یہ لکھ رکھے ہیں الفاظ متضاد۔
دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، قدرتی، مصنوعی، خوشحالی، بدحالی، زرخیز، بنجر، خوش ذائقہ، بد ذائقہ، فلک بوس، زمین بوس، ترقی، تنزلی۔ یہ بیٹا آپ کا سوال نمبر 5 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 6 پر ہم آتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں، بلکہ مطلب آپ نے جو غلط ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو جو ہے صحیح کر کے لکھنا ہوگا۔ جس طرح آپ کے پاس سوال آیا ہوا ہے، آپ کے پاس یہ سوال پہلا پوائنٹ ہے اس سوال کا، جی سوال کا پوائنٹ نمبر 1 آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے۔ جی پشاور ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا سبق میں، نو یہ غلط ہے۔ آپ اس کا صحیح کر کے لکھیں گے کہ بلوچستان کا دارالحکومت کیا ہے، آپ بتائیے، کوئٹہ ہے۔ جی دوسرا پوائنٹ، سبی پاکستان کا سب سے گرم شہر ہے۔ جی یہ صحیح ہے، آپ ایسے ہی لکھ دیں گے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے پاس، خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ یہ صحیح ہے، اور آپ سے اس طرح سے بھی کر کے لکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، ویسے یہ بھی صحیح ہے۔ اگلا ہے جھیل سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں ہے۔ آپ اس کے بارے میں سبق میں پڑھ چکے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہوگا، آپ کہیں گے جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، ٹھٹھہ صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے۔ جی یہ صحیح ہے، جملہ آپ ایسے ہی رائٹ کر دیں گے۔ درہ خیبر صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ نو یہ غلط ہے، آپ کہیں گے کہ درہ خیبر صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کو شکست دی۔ جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے، آپ ایسے ہی لکھ دیں گے۔ پاکستان کا 70% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے۔ نو 70% نہیں، 90% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ غلط تھا، اسے صحیح کر کے لکھیں گے آپ۔ چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے۔ نو دوسرا نہیں، پہلا بڑا جنگل ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 7 آپ کے پاس آیا ہے، کچھ محاورات کے حوالے سے آپ کے پاس یہ سوال آیا ہے۔ کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے۔ محاورے میں کبھی بھی 8 چاند نہیں ہوتا، 4 چاند لگ گئے ہوتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی دہڑیں کھٹی کر دی۔ دہڑیں کھٹی کرنا نہیں ہوتا، دانت کھٹے کر دیے آئے گا۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا۔ اوپر نہیں ہوتا، زخموں پر نمک چھڑک دیا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا۔ 10 آنسو نہیں ہوتا، 8 آنسو رویا۔ یہ ہوتا ہے محاورات کا صحیح استعمال، جو کہ کالم پہ میں دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 7 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 8 پہ آتے ہیں ہم۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک، باغات، مناظر جمع ہے، ایام جمع ہے، وطن واحد ہے، مقام واحد ہے، تو ان کے واحد اور جمع میں نے یہاں پہ رائٹ کر رکھے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ ملک، ممالک، باغ، باغات، منظر، مناظر، یوم، ایام، وطن، اوطان، مقام، مقامات۔ ٹھیک ہے، یہ واحد جمع تھے، جمع کے واحد تھے۔ اس طرح سے آپ کے سامنے سوال نمبر 8 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 9 کرتے ہیں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ کی وضاحت کریں۔ آپ کے پاس الفاظ ہیں، وطن، سنسکرت، معیار، صنعت، مثال اور لباس۔ ان پہ میں نے جو ہے اعراب لگا رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ جی بیٹا، واو پہ زبر، تو پہ زبر اور نون پہ جزم، وطن ہوگا۔ سنسکرت ہے لفظ، سین پہ سنس ہوتا ہے، سنس اور سین اور کاف کو ملانے سے سنسکرت ہوتا ہے لفظ۔ سین پہ زبر، نون پہ جزم، سین کے نیچے زیر، کاف پہ جزم، رے کے نیچے زیر اور تے پہ جزم، سنسکرت۔ معیار لفظ بنا، لفظ کیا ہے آپ کے پاس؟ معیار۔ کیا لفظ ہے آپ کے پاس؟ معیار۔ میم کے نیچے زیر، عین پہ جزم، یا پہ
زبر اور رے پہ جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رے اپنا تلفظ خود واضح کر رہا ہے، معیار لفظ بنا۔ صنعت ہے لفظ، صاد پہ زبر، نون پہ جزم، عین پہ زبر، تے پہ جزم، صنعت۔ مثال میم کے نیچے زیر، سے زبر الف شا، سے پر زبر اور لام۔ مثال لباس سے اگلا لفظ، لام کے نیچے زیر، بے پہ زبر، بے زبر الف با، اور سین اپنا تلفظ خود واضح کر رہا ہے، لباس لفظ بنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا سوال نمبر 9 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 10 پہ آتے ہیں ہم۔ اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقع، اور ایک اور لفظ واقعہ ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ درج ذیل میں الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھیے اور لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے اپنی کاپیوں پر لکھیے۔ تاریخ، حامی اور قمر، اس میں سے میں نے آپ کے لیے تاریخ کا جو ہے آپ کو بتانا ہے، باقی تو آپ خود تلاش کریں گے۔ تاریخ جس کا معنی ہے ترک کرنے والا، تو اس کا متشابہ لفظ یہ ہوگا تاریخ، جس کا معنی ہے صبح کا تارا۔ اب بیٹا آپ حامی اور قمر جو ہے، حامی اور قمر کا آپ معنی اور متشابہ لفظ خود تلاش کریں گے۔ اب میں آپ کو بیٹا گھر کا کام بتاتی ہوں جو کہ آپ کریں گے۔ مشق کا سوال نمبر 5 الفاظ متضاد، اور سوال نمبر 7 کالم، جو ابھی ہم نے جو ہے یہاں پہ پڑھا تھا محاورات کے بارے میں، یہ دونوں سوال آپ نے ہوم ورک پہ لکھنے ہیں، اور مکمل سبق مشق کے ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے، اور جمعے والے دن آپ یہ ہوم ورک اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے شیٹ پہ لکھ کر، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس ٹائمنگ 9 سے 11 ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔